بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری آپ کی خدمت میں ایک اور اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر۔ ناظرین، یہ جو چینل ہے علم الدعا، یہ ہمارے ایک دوست نے بنایا ہے اور انشاءاللہ آپ اس چینل کے اوپر بھی میری ویڈیوز گاہے بگاہے دیکھتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے ٹاپکس کے اوپر کام ہوگا، کچھ میری بھی جو ہے وہ اپیرنس رہے گی اس کے اوپر۔ تو میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور آل کی آپشن جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیں۔ ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر بھی کرتے رہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبت کا احساس بھی ہمیں اس چینل پہ بھی دلاتے رہیں۔ ناظرین، میں نے اپنے چینل کے اوپر بھی ایک ویڈیو کی تھی اور بہت سارے اور چینلز کے اوپر بھی کی تھی کہ رزق کا سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ کیا وظیفہ صرف وہ ہوتا ہے جو پڑھا جائے، یا کیا وظیفہ وہ ہوتا ہے جس کو تسبیح کی جائے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز وظیفہ ہو سکتی ہے۔ احساس اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے رزق کماتے ہوئے لوگوں کا احساس ہے تو اللہ آپ کے رزق میں برکت ضرور ڈالے گا۔ ایک چیز یاد رکھیے، اللہ کسی کا احسان رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اگر اس کے راستے میں 1 روپیہ دیں گے وہ 10 کر کے واپس کرے گا اور 70 آخرت میں بھی دے گا، اس سے زیادہ ہی دے گا۔ پھر رزق کو بڑھانے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ اس کو بانٹا جائے، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں، حتیٰ کہ عشرات الارض میں، جانوروں میں رزق کو بانٹا جائے تو رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی ایک کو رزق کھلایا تو اس دن کے رزق کا ذمہ دار میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کہ اس فرمان کے مصداق اگر آپ اپنا رزق بانٹتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تنگ دستی کا واحد علاج ہے حاجت روائی، لوگوں کی حاجتوں کا پورا کرنا۔ جس طرح آپ اپنا کام کرتے ہیں اور بعض اوقات کسی انویسٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر انویسٹر کے شیئرز اپنے جو ہے اس کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے شیئرز اپنے بزنس میں رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کو اپنے کاروبار میں شریک کر سکتے ہیں تو آپ کا کاروبار، آپ کا رزق یقیناً بڑھ جائے گا۔ اب اللہ کو شریک کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ خود سارا کچھ اللہ کا ہے، جان بھی اس کی، رزق بھی اس کا، مال بھی اس کا، سوچ بھی اس کی، سب کچھ، رشتے ناطے، ہر چیز اللہ کا۔ تو جو کچھ اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہے اور اللہ ہی کو واپس کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جب اس کو کچھ نہیں کر سکتے نا تو پھر جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے ہوتے تو اس کے بچوں کو تھوڑے بہت جو ہے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں، تو جس سے جو ہے وہ ذرا بہتر ہو جاتے ہیں حالات۔ ذرا انسان کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو ماں باپ کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کسی مخلوق کی حاجت روائی کرتے ہیں تو وہ کتنا کا آپ کو اس کا اجر دیتا ہوگا، جو وعدہ کرتا ہے کہ کم از کم 10 گنا تو ضرور دوں گا، 70 آخرت میں بھی دوں گا۔ تو پھر اگر آپ اپنا رزق بانٹتے ہیں انسانوں سے یا حشرات الارض سے یا جانوروں سے یا پرندوں سے، 3 جگہ مخلوق ہے، مٹی پہ، ہوا میں اور پانی میں، ان تینوں کے ساتھ اپنا رزق بانٹ لیں، رزق بہت بڑھے گا۔
خاص طور پہ ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. چونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کنین نے کہا اگر تم نے ایک کو رزق دیا تو میں اس دن کے رزق کا ذمہ دار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں. تو پھر ایک بسکٹ 10,000 کے قریب چیونٹیاں کھاتی ہے. ایک بسکٹ 10,000 کے قریب چیونٹیاں کھاتی ہے. ایک بسکٹ ہی اگر لے کے ڈال دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ 10,000 دن کا رزق اللہ نے آپ کے کھاتے میں لکھ دیا. اب آپ روزانہ ایک بسکٹ ہی صرف اگر چیونٹیوں کو ڈال دیتے ہیں, ویسے زیادہ کر دیں, لیکن ایک بسکٹ یا کوئی ایک مٹھی کو چاول, کوئی چینی, کوئی اناج, کچھ بھی وہ چیونٹیوں کو ڈال دیتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اگر ایک وقت میں 10,000 چیونٹیاں کھائیں گی تو 10,000 دن کا رزق, 365 دن کا سال ہوتا ہے. 10,000 دن کو جو ہے وہ اگر 365 سے تقسیم کریں تو یہ کئی سال کا رزق ایک جھٹکے میں بنتا ہے. اب اگر روزانہ آپ یہ کرتے رہے تو یہ رزق ملٹیپلائی ہوتا رہا, 100 سال, 90 سال, 80 سال, 70 سال, 60 سال, مطلب جتنی زیادہ سے زیادہ بھی آپ نے عمر پائی اس کے بعد دنیا سے تو جانا ہی ہے نا, تو دنیا سے چلے گئے. اب آپ کا رزق پینڈنگ ہے جس کا وعدہ خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہوا ہے. اس کی اہمیت کا احساس کیجئے گا یہ جو میں بات کہنے لگوں. رزق کا وعدہ سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وہ رزق آپ کو ملنا ہی ہے, وہ رزق آپ کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے, وہ آپ کو مل کے رہنا ہے. اس رزق کے لیے آپ کو تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی, وہ آپ کے حصے میں. اب فرض کیا کہ زندگی میں آپ نے جتنے سال جیے اتنے سال کا تو رزق آپ نے استعمال کر لیا, اس کے علاوہ آپ کی تقدیر کا رزق بھی تھا, تو بہت سارا رزق آپ کا پینڈنگ ہے جب آپ دنیا to چلے گئے. تو اگر آپ کہیں کسی ایسی جگہ میں چلے گئے جہاں رزق مل ہی نہیں سکتا تو وہاں پہ تو آپ کو اللہ جاننے نہیں دے گا. آپ تو پھر اس رزق کی بدولت جو ہے وہ جنت میں جائیں گے, کیونکہ جنت میں رزق ملتا ہے. جیسے خود قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ مت کرو, وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے نزدیک رزق پا رہے ہیں, تمہیں اس کا شعور نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جنت میں تو رزق ملے گا, تو پھر یہی رزق آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے گا. نہ صرف آپ کی دنیا بہتر کرے گا بلکہ آخرت بھی بہتر کرے گا. تو میری نظر میں رزق کو بڑھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح اٹھیں, اپنے ناشتہ کرنے سے پہلے ایک بسکٹ لیں یا کوئی اور چیز, اور جہاں کہیں چیونٹیاں ہوں, حشرات الارض ہوں, ان کو جھک کے قبلہ رو ہو کے ڈال دیں. صدقہ اور خیرات کی سب سے افضل ترین جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا, حالت رکوع میں خیرات کرنا. تو جب آپ جھک کے قبلہ رو ہو کے تھوڑا سا جھک کے تو وہ چیونٹیوں کی بلوں کے پاس وہ رزق رکھیں گے یا رزق ڈالیں گے, تو اس کا مطلب یقیناً یہ ہے کہ آپ قبلہ رو ہو کے خیرات کر رہے ہوں گے, جو افضل الخیرات مانی جا رہی ہے. روزانہ صبح اپنا وتیرہ بنا لیں, اپنا معمول بنا لیں. دیکھیں زندگی میں بہار کیسے آتی ہے, دیکھیں جیسے رزق کھلتا کیسے ہے. آپ کے تمام معاملات جو زندگی کے ہیں وہ آٹومیٹیکلی کھلنا شروع ہو جائیں گے. رزق کے, پریشانیوں کے, جادو کے, ٹونے کے, ہر ایک چیز آپ کی کھلتی چلی جائے گی. ناظرین, اس ٹاپک پہ آپ کی رائے بھی ہمیں درکار ہوگی. ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں, ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر بھی کریں, اور
ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی ہیں، ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔